ہے وہ بائبل مقدس میں اپنے اکلوتے بیٹے کی معرفت باقی بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو. ہماری فکروں کو وہ جانتا ہے, ہمارے بلز, ہمارے رینٹس, ہماری ہر ایک چیز سے وہ واقف ہے. بائبل میں تو لکھا ہے کہ تمہارے سر کے بال تک بھی کیا ہے, ہاں. تو یہاں بڑی خاص مثالیں یسوع مسیح نے دی. دو, پہلی کبے کی, اور کیا لکھا ہے یہاں, میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں 24 آیت. کبوں پر غور کرو, ایمیں ماڑی موٹی نظر نہیں, کی کرنا ہے غور, ان کی انویسٹیگیشن کریں. اور زیادہ انویسٹیگیشن آپ کلام میں سے بھی کر سکتے ہیں. عبار 11ویں باب میں سے لسٹ ہے, ہر قسم کے کوے ناپاک جانوروں کی لسٹ ہے جی, اس میں شامل ہے یہ کوا. اور وہ اس کے لیے کیا لکھا ہے, نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کیا کرتا ہے. اب غور سے سنیں, ایک ناپاک جانور کو خدا باپ کھلا سکتا ہے تو ہماری قدر اس سے کئی زیادہ ہے. ہاللیلویا, زور ڈاکانے اپنے باپ سے. تو چرچ میں یہ آج موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں, ٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری ساری کم اعتقادی جو خدا کی طرف سے نہیں ہے, ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال کر پھینکنی ہے. مشکل آئے, آزمائش آئے, دکھ آئے, غم آئے, رنج آئے, کوئی بھی ایسا وقت آئے, اپنے خدا پر بھروسہ کرنا کبھی نہ چھوڑے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کن حالاتوں میں ہیں. ہاللیلویا. ایک آدمی تھا, اپنی زمینی زندگی گزار کر آسمان پر چلا گیا, اور جب آسمان پر گیا خدا نے کہا تو اپنی زمین کی زندگی دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں خدا میں تو دیکھنا چاہتا, میں کیونکہ انسان تھا نا, تو وہ کہتا میں دیکھنا چاہتا ہوں. خوش ہو گیا. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی اسے دکھایا گیا, اس کی پیدائش سے لے کر اس دن تک جس دن اس نے نجات پائی, وہ دن آ گیا سامنے, خوش ہو گیا. اور پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ جہاں کہیں جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کے پاؤں کے نشان کے ساتھ 2 پاؤں کے نشان اور بھی ہیں. وہ دیکھ رہا ہے, خوش ہے. کہیں اسے نظر آیا کہ صرف وہ 2 پاؤں کے نشان ہیں, 4 نہیں ہیں. سارا جب وہ سارا سلسلہ جو ہے, وہ ساری فلم جو ہے وہ کلوز ہوئی, تو پھر کیا ہوا, اس کے دل میں ایک سوال ہے. اس نے کہا خداوند میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا پوچھ. کہتا ہے میں نے جب سے نجات قبول کی تو میرے ساتھ رہا, لیکن جب میں بہت مشکلوں میں تھا, جب میں بہت آزمائشوں میں تھا, تو پھر میں نے دیکھا کہ وہاں 4 قدم نہیں, وہاں 2 قدم ہیں, تو تو نے مجھے وہاں کیوں چھوڑ دی. خداوند مسکرایا اور خداوند نے کہا جب تم مشکلوں میں تو تھا, مصیبت میں تھا, اور تو لڑکھڑا رہا تھا, تیرے بدن کے اندر قوت نہیں تھی کہ تو کچھ قدم چل پائے, میں نے تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا, اور وہ قدم کے نشان تیرے نہیں رکھے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو وہ تمہیں کیا کرے گا, اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے گا, مبادہ کے اس سے کہ تمہارے پاؤں کو ٹھوکر سے ٹھیس کرے. وہ بچاتا ہے, وہ سنبھالتا ہے. لیکن چرچ ہمارا بھروسہ کہاں ہے,
ہمارا فوکس کہاں ہے؟ ہمارا توکل کہاں ہے؟ ہم دیکھ کس کی طرف رہے ہیں؟ ہماری سوچیں کس کی طرف ہیں؟ ہمارا خیال کس کی طرف ہے؟ ایک خوبصورت خادم اپنے وقت کا جو اب خداوند میں سو گیا، سادھو سندر سنگھ، اس کی کتابیں پڑھیں آپ کبھی. What a wonderful man of God. ایک بہت خوبصورت خدا کا خادم. اس کی زندگی کے اندر کیا ہوتا تھا کہ خداوند اس سے ملنے آتا تھا. Oh my God. اور ہوتا پتا کیا تھا؟ وہ خداوند کی گود میں بیٹھتا تھا اور خداوند سے سوال کرتا تھا، ٹیچنگ لیتا تھا، اور خداوند اس کو ٹیچ کرتا تھا، اس کے سوالوں کا جواب دیتا تھا. اب غور سے سنیے، اسے خداوند نے پتا کیا بتایا کہ جو کوئی میری بادشاہی کی تلاش نہیں کرتا، وہ پتا کس کی مانند ہے؟ کہ اس کی پیٹھ پیچھے سورج ہے اور اس کا سایہ جس طرف ہے وہ اسی طرف کیا ہے؟ چلتا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے وہ چلتا ہے اس کا سایہ کیا ہے؟ وہ آگے آگے چلتا جاتا ہے. لیکن جو بادشاہی کی تلاش کرتا ہے اس کو، اس کا منہ جو ہے وہ سورج کی طرف ہوتا ہے اور اس کی کمر، اس کی پیٹھ پیچھے کیا ہے؟ اس کا سایہ ہوتا ہے اور وہ آگے ہی آگے بڑھتا ہے. سو خداوند نے اس سے ٹیچ کیا کہ جو کوئی آفتاب صداقت یعنی مسیح کی طرف بڑھے گا، دنیا کی چیزیں، دنیا کی خواہشیں اس کے پیچھے پیچھے آئیں گی اور وہ مسیح کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. ہاللیلویہ. لیکن جو دنیا کی طرف بڑھے گا وہ مسیح سے دور ہوتا چلا جائے گا. سو یہاں پہلی مثال جو مسیح نے دی کبوں کی دی، کھانے کی. ہماری بنیادی ضرورت ہے. ہر روز ہمارے گھر میں یہی ہوتا ہے، آج کیا بنے گا؟ ایک بڑا مسئلہ، ہر کا آتا مسئلہ، بڑے تو بڑے، امیر تو امیر، غریب تو غریب، دے کا ہی مسئلہ، آج کی بنے گا. لیکن خدا، میں نے کہا، جانتا ہے ہماری محتاجیوں کو. ہاللیلویہ. زور تھامی اپنے خدا کے لیے. تو یہاں دوسری مثال جو دی گئی وہ سوسن کے درختوں کی ہے. میں اس کے لیے حوالہ یہ پڑھتا ہوں، آگے 37ویں آیت ہے، سوسن کے درختوں پر غور کرو. اچھا، سوسن کے لیے جو اصل لفظ ہے نا یونانی میں، وہ ہے کرینا، ایکٹر نہیں، یہ نام ہے، ٹھیک ہے، پھولوں کا اصل زبان میں یونانی میں. مت سوچ کدھر ہو رہی چلی، ٹھیک ہے. تو یہ کرینا یعنی لیلیز، انگلش میں لفظ ہے لیلیز. نیٹ میں آپ سرچ کریے گا اور آپ کو خوبصورت خوبصورت لیلیز نظر آئیں گی، خوبصورت. اور وہ کیا ہے؟ پھول. گھاس کے ساتھ خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ لباس پہناتا ہے. لیکن اس کی لائف کوئی نہیں ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ خدا نے جوڑا کس کو؟ سلیمان بادشاہ کو. کتنے لوگ سلیمان بادشاہ کو جانتے ہیں؟ ہم سب تقریباً جانتے ہیں. آمین آمین. وہ بادشاہ جس کے گھر کے کھانے کے برتن بھی سونے کے تھے. اتنی دولت، اتنی شہرت، اتنی عزت، اتنی حکمت. لیکن خدا کہتا ہے سلیمان اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے ایک کی طرح، وہ ایک کی طرح بھی ویسا نہیں تھا. کتنی بڑی بات ہے. یہ معمولی سی چیز ہے، یہ معمولی چیزوں سے خدا ہمیں ٹیچ کر رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی شاید ہماری نظر میں کوئی قدر نہیں ہے. آج کوئی کباب مارکیٹ میں کہیں مرا پڑا ہو، کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے.
آج کوئی پھول درختوں سے جھڑے ہوئے ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم روندتے چلے جاتے ہیں، لیکن خداوند کیا ان کی بھی فکر کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ فکر اس نے ہماری کر رکھی ہے، اور یہاں تک فکر ہے انسانوں کی، انسانوں کے لیے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ سو یہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ خاص چیز یہاں پر ٹیچ کی، اور یہاں وہ سب چیزوں کے لیے کہہ رہا ہے ڈونٹ وری اباؤٹ دس، ہمیں فکر مند نہیں ہونا، ہمیں فکر مند نہیں ہونا۔ سو یہ پہلا حصہ جس پر بات ہوئی کہ ہمیں کیا ہے، خدا کے حضور کسی چیز کے لیے فکر مند نہیں ہونا ہے، بلکہ جب بھی آزمائشیں گھیر لیں آپ آفتاب صداقت کی طرف منہ پھڑا کر چلنا شروع کر دیں، اور وہ آپ کو مہیا کرنا شروع کرے گا، آسمان کو کھولے گا، اور ایلیا کی مانند آپ کو کبوں کے وسیلہ سے مہیا کرنا شروع کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اگرچہ ملک میں کال ہو جائے گا، لیکن خدا کے بیٹے، خدا کی بیٹیاں جن کے لیے اس نے اپنے بیٹے کا لہو بہا دیا ہے، اپنے بیٹے کے قیمتی لہو سے جنہیں مول لیا ہے، انہیں تو کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اس نے کہا ببر کا بچہ بھوکا رہ جائے گا، لیکن میرا خالق کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دے گا۔ آمین۔ وہ نیند میں دے گا آپ لوگوں کو، آپ چین سے سوئیں گے، لیٹیں گے، اور وہ آپ کو مہیا کرے گا۔ رات کو شاید رونا پڑے پر صبح خوشی کی نوبت ہے۔ آمین، آمین۔ آئیں ایمان کے ساتھ ان باتوں کو قبول کریں، ایمان کے ساتھ۔ یہ باتیں حکمت سے قبول کرنے والی نہیں ہے، یہ ایمان کے ساتھ قبول کرنے والی ہے۔ پھر میں دوسری چیز خاص جس پر تھوڑا سا زور دوں گا، اور جو ہمارے لیے تلاش کرنے کی چیز ہے۔ پہلی چیز تو ہم نے دیکھی کہ ہماری تلاش کرنے کی جو نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، کھانے پینے پہننے کی۔ اب جو تلاش کرنے کی چیز ہے وہ کیا ہے، 31ویں آیت میں یہاں پر پڑھتا ہوں، 22ویں باب کی 12ویں باب کی 31ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں، 30ویں آیت سے پڑھا ہوں، تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہی کی تلاش کس کی کرنی ہے جی؟ کس کی جی؟ ہاتھ اٹھا کر، کس کی جی؟ اس کی بادشاہی کی۔ تو جس کی بادشاہی کی آپ نے تلاش کرنی ہے، تو وہ کہاں ملے گی بادشاہی آپ کو؟ کہاں ملے گی؟ تھوڑی تھوڑی بات آئے گی آسمان پر، کچھ بولو۔ ہاں جی، کہاں ملے گی؟ شور؟ آر یو شور؟ کہاں ملے گی؟ آسمان؟ شور؟ ارے بھائی، جس کی بادشاہی ہے وہ آسمان والا آسمان کو چھوڑ کر آپ کے لیے زمین پر آیا، تاکہ آپ زمین پر ہی اس کی بادشاہی کریں۔ ہاللیلویا۔ یہ خاص بات ہے، ہمیں اس کی بادشاہی کی تلاش یہاں پر ہی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ راست بازی کی بھی۔ متی کی انجیل میں 6 باب میں یہی لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں۔
تو پنجابی بائبل سے چونگے چ مل جائیں گے. چونگا سمجھتے ہیں نا؟ میرے وقت کے میرے سے بزرگ جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہم جب مارکیٹ جاتے تھے نا تو ہم نے کچھ اگر لینا تھا نا 1 روپے 2 روپے کا یا 5 کا تو ہم جا کر ایسے پیسے دیتے تھے اور وہ سامان لیتے تھے اور ساتھ میں ہم کہتے تھے بھائی چونگا. کیا کہتے تھے؟ چونگا. اس نے ایک باکس رکھا ہوتا تھا جس کے اندر گڑ ہوتا تھا پیسا ہوا یا چھوٹی چھوٹی گٹلیاں بنی ہوئی تھی. اور جب وہ ہمیں ہماری مرضی کا وہ سامان دیتا تو اس میں سے وہ نکال کر ہمیں چونگا بھی دے دیتا. یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ دنیا کی چیزیں تمہیں ویسے ہی میں چونگے ہی دے دوں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں کہا ان بچوں کو جو آنے والی نسل ہے نا ان کو ذرا ٹھیک ڈیمو کر کے بتاؤں کہ کس طرح ملتا ہے چونگا. تو یہ خدا کی بادشاہی کی تلاش ہمارے لیے ضروری ہے. اگر وہ ہم کریں گے اگر وہ اس کی تلاش میں رہیں گے تو دنیا کی چیزیں آٹومیٹکلی ہمارے پاس ہوں گی. وہ ہمارے ساتھ ہوں گی ہمارے پیچھے ہوں گی. میں اس کے لیے ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں. کلسیوں پہلا باب کلسیوں کا خط ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ. 12ویں اور 13ویں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے اور باپ کا شکر کرتے رہو. کس کا جی؟ آواز کوئی نہیں ہے. کس کا شکر جی؟ کس کا شکر؟ کیوں؟ آگے وجہ ہے. لکھا ہے جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں. مقدسوں کے ساتھ وہ مقدس شاگرد راست باز خدا ترس ایماندار جو اپنی جان زمین پر دے کر مسیح یسوع کے لیے آسمان پر چلے گئے اور وہاں پر ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ میراث ہے. ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ جگہ ہے جو تیار ہو رہی ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر. کس سے جی؟ ہاں ایسا کوئی قبضہ میں تاریکی جڑی ہے نا ایک کوئی قبضہ رکھ دیئے. قبضہ سمجھے نا؟ ہاں جی قبضہ ہے اس کا. سوری یہ اس کا کوئی قبضہ ہے. یہ تاریکی کا اندھیرے کا. اور یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے نکلیں. اور لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی انسان جو ہے اس تاریکی سے نہیں نکل پا رہا تھا. اس کے اندر ہی اندر تھا. اس کی بادشاہی اس پر غالب تھی. وہ تاریکی کے سائے کے اندر تھا. وہ تاریکی کے خیالوں کے اندر تھا. وہ تاریکی میں ہی ڈھلتا چلا جا رہا تھا. وہ تاریکی میں ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا. اور ایک پھر وقت ایسا آیا کہ انسانوں کے لیے ایک ایسا لیڈر آیا جو دنیا میں آیا اپنے کہنے کے مطابق مصلوب ہوا دفن ہوا مر گیا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کی موت کا وسیلہ ہم تاریکی اور موت پر غالب تھا. ہاللیلویا. سو یہاں یہ لے کر جا رہا تھا. یہ قبضہ تھا اس کا. سو آگے کیا لکھا ہے؟ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے بیٹے اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل
آپ بادشاہی میں داخل ہے جی. میں نے جو سوال شروع میں کیا تھا، یہ بادشاہی آسمان پر نہیں، یہ بادشاہی آپ کو زمین پر ہی ملے گی. آپ زمین پر ہی اس کے حصے دار ہوں. آپ زمین پر ہی اس بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے مقرر ہو کے، مسح ہو کے، مخصوص ہو کے بچھائے گئے. ہلیلویا. کیونکہ ہم پیشتر سے خدا کے حضور مقرر ہیں. اور مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب کی 10ویں آیت میں وہاں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. وہاں پر میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اس آیت کو، غور سے اس آیت کو سنیے گا. اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں، آپ کی بادشاہی ہے. اور یہ بادشاہی کہاں ہے؟ مسیح میں. 2 بادشاہیاں ہیں، ایک ابلیس کی ہے اور ایک مسیح کی ہے. جو ابلیس کے ہیں وہ اس کی سنتے، وہ اس کی مرضی کو پورا کرتے، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں. لیکن جو یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے ہیں، تاریکی سے نکل کر نور میں آ گئے ہیں، اب وہ کیا ہے؟ وہ مسیح کی بادشاہی کے اندر ہے. وہ اب مسیح کی بادشاہی کی باتیں کرتے، اسی کی سنتے، اسی کی راہوں پر چلتے ہیں. کیونکہ اس نے کہا میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں اور وہ اس کے پیچھے آتی ہیں. اور وہ کہتا ہے کون انہیں میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ وہ ان کا ہراول ہے، وہ ان کا چنڈاول ہے، وہ ان کو لے کر چلنے والا ہے، وہ ان کو سنبھالنے والا ہے، وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہ ان کو ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جانے والا ہے، وہ ان کو راحت کے چشموں کے پاس لے کر جانے والا ہے. خواہ موت کے سائے کی وادیوں میں سے وہ گزریں، وہ کسی بلا سے نہیں ڈریں گی، کیونکہ وہ جانتی ہیں ان کا خداوند، ان کا بادشاہ، ان کا مالک، ان کا نجات دہندہ یسوع ناصری ان کے ساتھ ہے. ان کا باپ ان کے ساتھ ہے. وہ ان سے کبھی دست بدل نہیں ہوا. وہ انہیں دنیا کے آخر تک کبھی نہ چھوڑے گا. وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. دایاں ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویا، پریز گاڈ. سو یہ بادشاہی کی تلاش ہے. سو یہاں ایک لفظ انگلش میں ہے ٹرانسفر کا. میں نے کہا تاریکی سے روشنی میں ٹرانسفر ہو گئی. ٹرانسفر سمجھتے ہیں نا؟ لیکن میری ٹرانسفر ہو گئی ہے. پہلے کتنے سو جی پنڈی سا ہون کتنے چلے ہیں کراچی. تو یہاں آپ کوئی ڈیوٹی دے رہے تھے، اب ٹرانسفر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب کہیں اور جا کے اپنی ڈیوٹی دینی ہے. سو آپ کی اب ڈیوٹیاں چینج ہیں. آپ کی ڈیوٹیاں صرف کھانے پینے پر نہیں ہے. کیونکہ رومیو 14 باب کی 17ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں ہے. صرف وہاں تک محدود نہیں رہے گی کہ صرف آپ نے اب وہیں تک رہنا ہے، بلکہ اب آپ کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں. اور اس میں ایک سٹیپ یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو. ہاں، ایک قدم یہ بھی ہے اور یہ اہم قدم ہے، نجات کا جامہ پہننا بپتسمہ کے وسیلہ یسوع مسیح کو قبول کر کے. ہاللیلویا. سو یہ ضروری ہے. اور تیسرا پوائنٹ یسوع مسیح نے آگے یہاں بتایا، پیسے میں خدا کی بادشاہی. پیسے میں خدا کی بادشاہی. دنیا کا سب سے امیر ترین شخص کون ہے؟ بل گیٹس. ایلن مسک ہے. اوکے، لیکن میں نے خیر جو لاسٹ نائٹ تھوڑی سی اس پہ سرچ کی تو بل گیٹس کا نام آیا، اور اس کے بعد جو دوسرا تھا وہ کچھ بفر کر کے اس کا نام تھا، وارن بفر میری شاید، تو وہ تھا دوسرے نمبر پہ. اور اس نے ایک اصول بتایا تھا اپنا بجٹ خرچ کرنے کا. اور اس میں ایک جو لسٹ میں چیز تھی، غور سے سنیے. ایک پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنا سارا خرچہ کر کے، جیسے
کرایہ بل وغیرہ سب کچھ یہ دے کے آپ بچت نہ کریں. اس نے کہا پہلے آپ اپنی بچت کریں اور پھر کیا کریں, اپنا جو باقی بچے گا اس میں آپ اپنا کیا کریں, خرچ کریں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 100% ہے اور آپ 20% بچانا چاہ رہے ہیں, آپ 20% پہلے بچائیں اور پھر 80% کے مطابق اپنا کیا کریں, خرچہ کریں. ٹھیک ہے, اس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا بجٹ بنے گا. اور یہی کچھ آسمان کی بادشاہی کا بھی اصول ہے. سیلری آئی, پہلی بجٹ کا حصہ کہاں جی, 10%. پہلا کہاں جی, 10%, 10واں حصہ. اور وہ کہاں جمع ہو رہا ہے, وہ بجٹ کہاں جا رہی ہے, آسمان پر, جہاں نہ چور ہے, نہ کیڑا ہے, نہ زنگ لگتا ہے, نہ کسی اور چیز کا خوف ہے. آسمان کھل گیا, وہ 10% آسمان پر گیا, وہ خدا نے قبول کیا, اور خدا نے قبول کر کے کیا کیا, باقی 90% پر برکت دی اور وہ ملٹی پلائی ہو گیا. اور پھر کیا ہوا جی, وہ 90 کا 180 ہو گیا. خدا دا منڈا لائی جاندہ ہے تے مکدا ہی نہیں. او مکاندہ لیکن مکدا نہیں. کہاں سے, آسمان سے اس پر برکت آئی ہے, اور وہ محتاج نہیں رہا بلکہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کو بھی دینے کے قابل ہو گیا. ہاللیلویا. اور میں اس پہ بات کر رہا تھا بھی جیسے ایلیا کی, تو وہ سارپت کی بیوہ ہمیں خوب یاد ہے. انہیں پہلے کھا کے پھر پادری نو لے آ کے نہیں دیتا کہ ایلا بھی خدا دا نبی ہے تے انہوں ہون دی. ایسا نہیں کیا. اس نے پہلے کیا کیا, اس نے پہلا حصہ خدا کے خادم کا نکالا. اس کے بعد کیا ہوا, اس پر ایسی برکت آئی کہ 3.5 برس کال کے وقت کے اندر وہ کھاتے پیتے رہے. لکھا ہے ایلیا, بیوہ اور اس کا بیٹا, اور لکھا ہے اس کا کنبا کھاتا رہا. ہاللیلویا. وہ پتہ لگ گیا رشتہ دارانوں, بیوہ دا تے آٹا ہی نہیں مکدا, اے روز پکان دیئے, روز کھان دیئے. ساڑھا تے اندہ راشن پیا سی, او مک گیا ہے. ساڑھا تے پچھے پورا کسی ہو سی سٹور کیتا ہویا سی, او مک گیا ہے. اے بیوہ دا نہیں مک رہا, او بیوہ لی چلی ہے. اے پھر بیوہ دا کام ہوئے, پھر بیوہ لی ٹور پہ, اور پھر بیوہ ان سب کو کھلاتی رہی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. زور تھالیاں اپنے خدا. تو یہ یہاں اصول, تیسرا اصول, میں آیتیں نہیں پڑھا لیکن میں آگے کی باتیں بتا رہا ہوں. بادشاہی کا تیسرا اصول خدا نے یہاں بتایا, زندگی گزارنے کا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کا حصہ نہیں نکالا, ان کی ہے وہ جی پرا نشہ کرتا ہے, تو پھر انہوں نے بچے بھی پال لیا. اچھا, اے سسرالے بھی دے رہا, اے فلانے بھی دے رہا, انہوں بھی دے رہا. تو گھر جدو واپس آیا تو بیوی پوچھ دیے, بھولے دے ابا سانو کچھ. تو پھر بھولا کہندا ہے, وہ جا کے اتھوں دکان تو کیے لکھا لیا, ساریاں نو ونڈ وڈایا, تے آپے کیے برکت تو محروم. اس لیے خدا نے ہمیں جو یہاں اصول بتایا ہے بادشاہی کا, وہ پہلا کیا ہے, خدا کی. آمین. سو یہاں سمجھنا ہے, اسی باب کے اندر وہ امیر آدمی کی بھی مثال ہے. وہ دیکھو بڑا سی جگہ ہی کوئی نہیں, رکھڑ دی جگہ ہی کوئی نہیں. کھتے پہلے تو پڑے, کہتا میں کوٹھیاں ٹاواں گا, نوی بڑھاواں گا, میرے ذخیرہ خانہ پہلے پڑھیا اور انہوں بڑا کرتا تھا. اسی باب کے اندر ہے اسی کی تفسیر. میں وائنڈ اپ کروں آخری باتیں کرتے. اس نے کبھی بھی خدا کے کام کا نہیں سوچا, اس نے کسی سے مشورہ کرنا نہیں سوچا, اس نے کبھی خدا کے حضور بیچنا نہیں سوچا. دنیا کی نگاہ میں وہ امیر تھا, لیکن خدا نے اسے غریب کہا بائبل مقدس کے اندر.
दुनिया की निगाह में वो दौलतमंद था, बाइबल मुकद्दस के अंदर उससे गरीब कह दिया गया। दुनिया की निगाह के अंदर वो समझदार था, खुदा कहता है ये बेवकूफ है, नादान है, इसकी जान आज रात को ही इससे तलब कर लो, क्योंकि ये खुद गर्ज है, ये खुद गर्ज है, ये मोहब्बत से खाली है। और यहाँ उस तमसील के साथ हमें भी ये सिखाया गया, कि हमें अपने बारे में सिर्फ फिक्र करके फिरते नहीं रहना, बल्कि खुदा की बादशाही की तलाश करें, उसकी रास्तबाजी की तलाश करें, तो हमें सब चीजें इनाम में मिलना चाहिए। हालेलुया। हमारा बाप जानता है, हमारा बाप जानता है। सो पहला असूल, हमें किसकी तलाश नहीं करनी? खाने पीने और दुनिया की चीजों की, पहनने की। हमें दूसरा असूल किसकी तलाश करनी है? खुदा की बादशाही और रास्तबाजी। और तीसरा असूल, तीसरा जो है कि हमें बादशाही में अपनी रुपए पैसे की बादशाही में खुदा को हिस्सेदार जरूर बनाना है। और पहले फलों से खुदा की ताज़ीम, पहले फलों से खुदा की इज्जत। और जब हम वो करेंगे तो फिर हमें खुदा आसमान को कर मल्टीप्लाई करके बढ़ता और हम बढ़ते जाएं। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।